السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها قام الدين ومن هدمها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین اکرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، گزشتہ پیوستہ اور اس سے پہلے تقریباً 4-5 جمعہ سے ختم نبوت اور اس کے تحت بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور گزشتہ جمعہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ظہور اور ان دونوں حضرات کے آنے کا مقصد، یہ تمام چیزیں بیان ہوئی۔ اب ہمارا جو مہینہ چل رہا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا جب مہینہ آتا ہے تو اکثر حضرات علماء کرام رجب کے مہینے میں نماز کی اہمیت اور نماز کی ضرورت پر بیان کرتے ہیں، اور بعض جگہ دیکھا گیا کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں معراج نصیب ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا گیا، اور اہم ترین چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی وہ نماز تھی۔ اس سے پہلے کہ میں نماز کے سلسلے میں اور معراج کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں، میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایمان ہے، اس کے بعد نماز ہے۔ ایمان کے فوراً بعد جس رکن کا اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا وہ نماز ہے۔ اگر کوئی آدمی ایمان نہیں رکھتا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے لوگوں کو جو ہے کی امداد بھی کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام ارکان کے باوجود چونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو ان تمام چیزوں کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس سے پہلے بھی ایک مثال میں نے حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی بتائی تھی کہ ایک آدمی ملا حضرت کو ایک ایئرپورٹ میں، غالباً امریکہ کے ایئرپورٹ میں۔ اس آدمی نے کہا کہ حضرت اسلام بہت زیادہ ناانصافی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ناانصافی کرتا ہے۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ کوئی آدمی ایمان نہیں رکھتا لیکن وہ آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لوگوں کی امداد بھی کرتا ہے اور بہت سارے نیکی والے کام کرتا ہے، یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں بہت کچھ کرتا ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ آپ کا اسلام کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ایک آدمی بہت گنہگار ہے، چوری کرتا ہے، ڈکیٹی ڈالتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، نہ غریبوں کو امداد کرتا ہے، نہ ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وہ آدمی لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور وہ سارے کام کرتا ہے جو کام اسلام نے حرام قرار دیے ہیں، لیکن وہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، تو آپ کا اسلام کہتا ہے کہ وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ یہ ناانصافی نہیں تو کیا ہے؟ اچھا کرنے کے باوجود ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، اور ایک آدمی ایمان رکھ کر بہت ساری برائیاں کرتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ والوں کی بات بڑی ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں میں رہا کرو، اللہ والوں کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی صحبتوں کو اختیار کرو، ان کی صحبتوں میں جاؤ، بیٹھو، ان کی مجلسوں کو دیکھو، ان کی مجلسوں کو پرکھو اور وہ جو باتیں بیان کرتے ہیں اسے زندگی میں لاؤ اور عمل کرنے کی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں کی صحبتوں سے بھی ایمان تازہ ہو جایا کرتا ہے۔ کئی لوگوں نے ایک کتاب ہے لاہور سے سمرقند تا خاک بخارا، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا اور پھر اس کتاب میں حضرت کے اسفار کو بیان کیا گیا۔ جب کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت کے ساتھ وہ سفر کر رہا ہے۔ کئی زبانوں میں وہ کتاب ملتی ہے، مطالعہ کریں آپ لوگ۔ اس کتاب میں حضرت نے لکھا کہ کئی لوگوں نے حضرت کے چہرے کو دیکھ کر ایمان کو قبول کیا ہے۔ اللہ والوں کے چہرے کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے ہیں، ان کے معاملات کو اور ان کے تقوی کو دیکھ کر لوگ ایمان قبول کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر کوئی آدمی اللہ والوں کی صحبتوں میں نہیں بیٹھتا، حضرات علماء کی صحبتوں میں نہیں بیٹھتا، اللہ والوں سے بغض کرتا ہے، حسد کرتا ہے، دل میں کینہ لاتا ہے، حضرات علماء سے بغض کرتا ہے، دل میں کینہ رکھتا ہے اور حضرات علماء سے دشمنی کرتا ہے، عداوت رکھتا ہے، میرے دوستو حضرات علماء نے فرمایا، قسم کہا کر کسی ایک اللہ والے کی کتاب اور یہ قول میں پڑھ رہا تھا،
انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ اس آدمی کی خبر کو کھود کر دیکھو، اس آدمی کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا جائے گا۔ غالباً حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ حضرت امام غزالی نے فرمایا کہ جو آدمی حضرات علماء کرام کی ناقدری کرتا ہے، اس آدمی کی خبر کھود کر دیکھو، اس آدمی کے چہرے کو اللہ تبارک و تعالی قبلے سے پھیر دیں گے۔ علماء کی صحبتوں میں بیٹھنا چاہیے۔ کئی علمی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ پیشاب کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے پیشاب کیا جائے اور باقی کیسے لی جائے۔ حضرت علماء کی صحبتیں ہوں گی تو یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ ایمان کی حفاظت کیسے کرنا، علماء کو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ بھائی روزانہ نماز کی پابندی کرو، آپ نماز نہیں پڑھیں گے یہ گناہ ہوگا، آپ نماز پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا کریں گے۔ حضرات علماء کی صحبتوں میں بیٹھا کرو، آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی جادو کروایا ہے کہ نہیں کروایا، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اپنی حفاظت کے لیے کون سی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا کرنے پر آپ کے رزق میں برکت ہوگی، کیا نہ کرنے پر آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے برکتی کا شکار آپ کا رزق ہوگا۔ حضرات علماء کی صحبتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور علماء کی صحبت معمولی صحبت نہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے قیامت کے روز، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے پوچھے گا کہ بتاؤ کیا تمہیں وہ ساری نعمتیں نہیں مل گئیں جس کا میں نے وعدہ کیا تھا؟ جنتی فرمائیں گے اللہ ساری نعمتیں حاصل ہو گئیں، دودھ کی نہر کا وعدہ تھا، ہم نے دودھ کی نہر کو دیکھا، شہد کی نہر کا وعدہ تھا، ہم نے شہد کی نہر کو دیکھا، ہمارے اوپر جو ہے حوروں کا وعدہ تھا، ہم نے حوروں کو دیکھا، خوبصورتی کا وعدہ تھا، خوبصورتی کو دیکھا۔ اے باری تعالیٰ جوانی کا وعدہ تھا، ہم پر جوانی طاری ہو گئی۔ اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں وہ تمام وعدے ہم نے دیکھے اور ساری نعمتیں ہمیں حاصل ہو گئیں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو وعدہ کرنے والا ہے اور وعدے کو بھی پورا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے پیارے بندو ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ کیا باقی ہے؟ ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ جنتی فرمائیں گے اللہ ساری نعمتیں مل گئی، جو چاہتے ہیں وہ حاضر ہوتا ہے۔ حدیثوں کے اندر یہاں تک بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی جنت میں جانے کے بعد اگر گوشت کھانے کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے گوشت کو حاضر کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کسی جنتی کے ارادے میں ہوگا کہ میں اب فلاں پرندہ کھاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھونا ہوا پرندہ سامنے پیش فرمائیں گے۔ کسی جنتی کو پھل کھانے کا ارادہ ہوگا، ارادہ ابھی مکمل نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پھل کو سامنے پیش کریں گے، تمام چیزیں پیش فرمائیں گے اور وہاں پر وہ جنتی ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ کے سامنے فرمائیں گے۔ اللہ وہ ساری چیزیں تو نے عطا فرما دی۔ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں ابھی ایک نعمت باقی ہے، ابھی ایک نعمت باقی ہے۔ حور نعمت ہے، وہ ہے اپنی جگہ میں، درخت اپنی جگہ میں نعمتیں ہیں، پھل پھلاری اپنی جگہ میں نعمتیں ہیں، گوشت اور پوستل اپنی جگہ میں نعمتیں ہیں، دودھ اور شہد کی نہریں اپنی جگہ میں ہیں، لیکن ایک نعمت باقی ہے، وہ ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے۔ فرشتے فرمائیں گے، وہ جنتی فرمائیں گے اللہ بتا دیجئے وہ کیا نعمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان لوگوں سے کہیں گے کہ جاؤ اپنے علماء کے پاس جن کے پیچھے تم نماز پڑھا کرتے تھے، جن علماء نے تمہیں غسل دیا تھا، جن علماء نے تمہیں دین سکھایا تھا، جاؤ ان کے پاس جا کر ان سے معلوم کرو۔ تو وہ سارے جنتی اپنے اپنے علماء کے پاس جائیں گے اور جا کر حضرات علماء سے پوچھیں گے کہ ساری نعمتیں مل گئیں، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت باقی ہے، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت باقی ہے، وہ کون سی نعمت ہے؟ تو حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ابھی باقی ہے۔ دنیا کی ساری نعمتیں اپنی جگہ میں، جنت کی ساری نعمتیں اپنی جگہ میں، شہد کی مٹھاس اپنی جگہ میں، دودھ کی ٹھنڈک اپنی جگہ میں، پھلوں کی مٹھاس اور اس کا شربت اپنی جگہ میں، جنت کی تمام نعمتیں اپنی جگہ میں، لیکن اللہ کا دیدار جنت کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ دوڑیں گے اللہ کے پاس اور جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ اللہ ابھی تیرا دیدار باقی ہے۔ تو اس واقعے سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اور پوری جنت والوں کو بلا کر بٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں جلوہ افروز ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پڑھیں گے۔ دنیا میں حضرت سدیس کی قرأت سنا کرتے تھے، شیخ شریم کی قرأت سنا کرتے تھے، قاری عبد الباسط کی قرأت سنا کرتے تھے اور اپنے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے اور ان کے قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوا کرتے تھے۔ پتہ نہیں آج یوٹیوب کھول کر دیکھا جائے، حضرات علماء کی قرأت کو سنا جائے، مزہ آ جاتا ہے۔ دنیا کے گانوں میں وہ مزہ نہیں جو قرآن کی تلاوت میں وہ مزہ ہے۔ میرے دوستو، قرآن کی تلاوت کو سن کر کئی دشمنوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، وہ مزہ اور وہ چاشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی تلاوت میں اور قرآن پاک کے حروف میں اور قرآن پاک کی آیات میں رکھا ہوا ہے۔ میرے دوستو، حضرت سدیس کو اللہ نے آواز عطا فرمائی، حضرت شریم کو اللہ نے آواز عطا فرمائی اور دنیا کا سب سے بڑا قاری حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز فرمائی۔ جو آواز دے اور وہ آدمی قرآن پڑھے تو اس کی قرآن میں وہ مزہ آئے گا، تو خود خدا قرآن پڑھنے لگے تو اس کا مزہ کیسا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ارے آمین تبھی بولو، آمین بھی بول رہی نہیں، اس میں بھی کنجوسی نہیں کرنا، دعا میں کنجوسی نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پیاری آواز ہم لوگ بیٹھ کر جنت میں سنیں، اس قابل اللہ ہمیں بنائے۔ انشاءاللہ ایسے اعمال بھی کرنا ویسے اعمال۔ گانے سن کو جنت میں جانا کا تو نہیں ہوتا، شیش پگلا کو اللہ کانا میں ڈالتا کرتے۔ اللہ کے رسول کو اتنی نفرت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر ایک میوزک کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اللہ کے رسول نے۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہوں گا، یہ چنے نہیں، سب کو ملا کو، منجے بھی ملا کو، چلو اس میں میں بھی ہے شامل، ٹھیک ہے، میں بھی شامل۔ ہمارے فونوں میں کتنے ہزار گانے رہتے ہیں، لے جا کو 2 GB کی چپ، اب تو 2 GB کہاں ہے، اب 128 GB ہے کہ نہیں؟ لے جا کو کیا کرتے ہمیں، اب گانے دلانے کی ضرورت نہیں، اب ڈاؤن لوڈ کر لینا۔ سفر میں ہیں گانوں میں ہیں، حضر میں ہیں گانوں میں ہیں، رات کو سو رہا ہے گانوں کے ساتھ، صبح میں اٹھ رہا ہے جائے گا جنت میں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ نہیں میرے پیارے نوجوان، نہیں، بالکل نہیں۔ یہ گندی عادت ہے، اس گندی عادت کی وجہ سے دل مردہ ہوتا ہے،
جب دل مردہ ہوتا ہے نمازوں کی توفیق نہیں ہوتی، نمازوں میں سستی پیدا ہوتی ہے۔ جب دل مردہ ہوتا ہے اللہ کا گھر برا لگنے لگتا ہے، سستی محسوس ہوتی ہے۔ آپ تھیٹر کی طرف جائیں گے، بڑا جوش ہوگا، خروش ہوگا، 4 نوجوانوں کو ساتھ میں لے کر، 4 دوستوں کو ساتھ میں لے کر نوجوان تھیٹر کی طرف بڑے جوش کے ساتھ جاتا ہے، جا کر لائن میں کھڑنا پڑتا ہے، ٹکٹیں لگانا پڑتا ہے، اور ایک ایک ٹکٹ کے 150 200 300 400 500 1000 1500۔ اگر کوئی آدمی مال میں جا کر دیکھے، یہاں نہیں پوچھنا حضرت تم نہ کیسا معلوم کر، مال میں بھی تھیٹر رتا کر کو تم نہ کیسا معلوم کر کو منجے نہیں پوچھنا۔ ہمیں بھی جاتی نا، مولاں کو جاتی، ہم نہ بھی نظر آتا ہے وہاں پر کتنے جنے لائن میں کھڑ کو رہتی، راستے میں گاڑی لے کو گزرے تو معلوم ہوتا ہے تھیٹر کے سامنے اللہ کے گھر کو آنے لائن لگانا، پیسے دینا، اللہ کے گھر کو آنے دینا ہے پیسے۔ کتنے روپے دی اندر ٹکٹ، اب آنے کے واسطے کتنے روپے لیے گئے، اللہ کتنے روپے لیا آپ کے پاس، اور آپ نے کتنے روپے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہزاروں روپے کی ٹکٹیں دے کر نوجوان تھیٹروں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ننگی اور گندی جو ہے وہاں کی فاحشہ عورتوں کو دیکھتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان، تو بتا کیا تیرا دل مردہ نہیں ہوگا؟ تیرا دل مردہ نہیں ہوگا؟ جس کا دل مردہ ہوتا ہے اسے نمازوں میں سستی ہوتی ہے، اسے قرآن کی تلاوت میں سستی ہوتی ہے، اسے ذکر میں سستی آتی ہے، دعا کرتا ہے 2 منٹ میں دعا ختم کر کے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نہیں مان رہا ہے کہ میں دعا کروں، دل نہیں مان رہا ہے کہ میں دعا کروں۔ جب آدمی دعا نہیں کرتا، خود بخود اللہ تبارک و تعالی اس کا رخ مخلوق کی طرف پھیر دیتے ہیں۔ وہ آدمی، اپنی ماں بیمار ہوتی ہے، مخلوق کے پاس جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے کہ بھائی 10,000 روپے دے دو، 20,000 روپے دے دو، امی کو میں نے ایڈمٹ کیا ہے، بھائی مجھے فلاں اور فلاں اور فلاں چیز کی ضرورت ہے، مجھے دے دو۔ اگر 10,000 20,000 50,000 1,00,000 سے ماں کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، تب وہ درگاہوں کی طرف جاتا ہے، تب وہ عاملوں کی طرف جاتا ہے، تب وہ پجاریوں کی طرف جاتا ہے، تب وہ چرچوں کی طرف جاتا ہے۔ میرے نوجوان، آتا اللہ کے پاس اور اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیکتا، اللہ کے پاس مانگتا۔ تجھے 10,000 کی ضرورت نہیں تھی، تجھے 20,000 کی ضرورت نہیں تھی۔ خدا وحدہ لا شریک کی قسم، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں صحت نہیں دے سکتا، دنیا کا کوئی ڈاکٹر تمہیں جو ہے صحت نہیں دے سکتا۔ صحت کی دولت اللہ کے پاس ہے، صحت کی دولت اللہ کے پاس ہے۔ تجھے 10,000 کے خرچ کی ضرورت پیش نہ آتی، کسی عامل کی چوکٹ پر جانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ مجھے بتاؤ، حضرت عمر نے کبھی عامل کا رخ کیا ہوگا، حضرت علی نے کبھی عامل کا رخ کیا ہوگا، حضرت عمر فاروق نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، حضرت عثمان غنی نے، حضرت ابو ہریرہ نے، صحابہ اکرام، کئی صحابہ اکرام دنیا کے اندر زندگی گزارے ہوئے ہیں۔ ہم تو صحابہ کے قصے بہت کم سنتے ہیں، ہمیں تو اولیاء سے بڑی محبت ہے۔ بتاؤ، حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کسی عامل کا رخ کیے ہوں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کسی عامل کا رخ کیے ہوں۔ اگر کوئی مصیبت آتی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے، اپنے ماتھے کو ٹیکتے، اللہ کے پاس مانگتے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو مختار کل ہے، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے۔ یہ رات کے اندھیرے کا مالک تو ہے، دن کے اجالے کا مالک تو ہے، اللہ یہ زمین کا مالک تو ہے، آسمان کا مالک تو ہے، کھارے پانی کے سمندر کا مالک تو ہے، میٹھے پانی کے سمندر کا مالک تو ہے، تو علی کل شیء قدیر ہے۔ ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں تو یہ خوبصورت بچے کو پیدا کرتا ہے، اس کے ہاتھ صحیح سلامت ہوتے ہیں، اس کی آنکھ صحیح۔ اگر مانگے اللہ کے پاس تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں عطا نہیں کرے گا؟ ہمیں کان جاتے ہیں، ہمیں کان جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، جو آدمی ایک اللہ کے پاس اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکتا، جو آدمی
یہ خدا کے گھر میں آ کر اپنے ماتھے کو نہیں ٹیکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، وہ ہزاروں درباروں کے لوگوں کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ پجاریوں کے پاس جاتے ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے، جو لوگ چرچوں میں جا کر اپنی مصیبت کو پیش کرتے ہیں وہ نمازی نہیں ہوتے۔ جو نمازی ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ میں اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہوں، اللہ میری ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اولاد کی نعمت اللہ کے پاس ہے، نیک بیوی کی نعمت اللہ کے پاس ہے، اولاد کو اگر صحت نہیں مل رہی ہے آپ صحت اللہ کے پاس مانگو۔ آج میری مائیں کہاں جاتی ہیں آج میری مائیں؟ میں بنگلور کے اندر ایسے کئی جگہ میں بتا سکتا ہوں جہاں پر عورتیں لائن میں کھڑے ہو کر پجاری کا آشیرواد لیتی ہے۔ اگر وہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہوتی تو کیا اسے جانے کی وہاں نوبت آتی؟ اگر میری ماں قرآن کی تلاوت کرتی کیا اسے وہاں جانے کی نوبت آتی؟ بعض سائنسدانوں نے ریسرچ کیا کہ بلڈ کینسر کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ کینسر ایک بڑی مصیبت ہے، آدمی کو بچایا جا نہیں سکتا، دنیا سے اس کا جانا طے ہے۔ کئی سائنسدانوں نے ریسرچ کیا اور یہ پتہ لگایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا کیا فائدہ ہے، تو پتہ چلا کہ جو آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کینسر سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کینسر سے بچاتا ہے۔ اب بعض علماء نے فرمایا کینسر بیماری نہیں، کینسر بیماری نہیں، علماء نے فرمایا کہ کینسر یا تو جادو کا اثر ہے یا جنات کے حملے کا اثر ہے، اور جادو کے لیے توڑ ہمارا قرآن ہے۔ جادو کا توڑ کون ہے؟ قرآن ہے۔ جنات کو بھگانے کا توڑ کیا ہے؟ ہمارا قرآن ہے۔ ہمیں کہاں جاتے ہیں؟ ہمیں گانوں میں جاتے ہیں۔ قرآن کے سننے میں وہ مزہ نہیں آتا نوجوانوں کو جتنا مزہ گانوں کے سننے میں آتا ہے۔ میری بات کا برا نہ ماننا، میں جھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے نوجوان تو کہاں جا رہا ہے؟ کاش حضرات علماء کی صحبتیں ہوتی، کاش حضرات علماء کی صحبتیں ہوتی، بیٹھتا حضرات علماء کی صحبتوں میں، حضرات علماء کے سلسلے میں آتا ہے ایک عالم دین ایک ستارے کے مانند ایک خاندان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک عالم دین، میرے استاذ محترم حضرت مولانا پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جاہی احمد فیوزون ایک مرتبہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے، کون کی چاپی نے بلایا کہتے حضرت کو، کون کی چاپی نے بلایا، کام بٹھایا، کیش کو بٹھایا، حضرت تمہاری بھی برکت کی پوٹلی ہمارے کیش کو جھٹک ڈالو، حضرت تمہاری برکت کی پوٹلی ہمارے کیش کو جھٹک ڈالو حضرت۔ اس کے بعد چاہ منگایا گتے، ایک چاہ پلا کو بولیا گتے، حضرت ہمیں سنیں حافظ قرآن 7 جہنمیاں کو جنت کو بلا لے جاتا گتے، حافظ قرآن 7 جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو اسے کہاں لے کر جاتا ہے؟ جنت کو لے کر جاتا ہے۔ کون کون حافظ قرآن بننے کی خواہش کریں گے؟ اٹھاؤ ہاتھاں دیکھیں گے، ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمیں نہیں بن سکتے، ہمارے بچوں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ میں مدرسہ چلا رہا ہوں نا، مدرسے میں چھوٹے چھوٹے ننھے بچے، ہم اساتذہ اکرام چلتے نا، ہمیں بھی اپنے حضرتان کی قدر کریں۔ یہاں پر ہمارے امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھو حضرت سے کہ اساتذہ کی کیا قدر ہوتی ہے۔ ہمیں چل کر گئے تو بچے قدم سامنے نہیں رکھتے، ہمارے سامنے ہمیں بولتے نہیں بچوں کو،
اللہ تعالیٰ خود اتار دیتے، اللہ خود اتار دیتے ہیں ان کے اندر۔ قرآن کی برکت ہے، حدیث کی برکت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ، اپنے اساتذہ کی قدر کو، عزت کو دل میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں چلے تو بچے پیچھے چلیں گے، سامنے ایک قدم نہیں رکھتے بچے۔ ہم نہ معلوم ہی نہیں رہتا، ہمیں چپل چھوڑ کو اندر گئے تو جا کو بیٹھنے سے پہلے ہمارے چپل سیدھا ہو کر رہتے ہیں۔ برابر حضرت برابر۔ اور کالج کے بچوں کا کیا حال؟ کیا حال؟ میں کالج والوں کو برا نہیں بول رہا ہوں، لیکن تربیت ہوتی ہے تربیت۔ اب بولیا تو چپکے مولانا کالج کے خلاف بول ڈالے کتی، ہوتی ہے تربیت۔ اللہ حفاظت فرمائے، توبہ 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 توبہ، کیا گناہ نہیں ہو رہا کالج کے اندر؟ تربیت ہونا تو کہاں آنا، حضرات علماء کی چوکٹوں پر آنا، گھٹنے ٹیکنا، اللہ والوں کی چوکٹوں پر جانا، گھٹنے ٹیکنا، ان کے جہری ذکر میں بیٹھنا، ان کے سری ذکر میں بیٹھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ دل کو سنوار دیں گے۔ ہمارے بچے چلتے نہیں ہمارے سامنے، کہاں چلیں گے؟ پیچھے چلیں گے۔ چھوٹا 8 سال کا بچہ، اس کی کیا عمر رہیں گی؟ 8 سال کا بچہ کیا دنیا دیکھا ہوا ہوگا؟ حضرت بیٹا یہ کس کا؟ حضرت آپ کا۔ حضرت آپ کا۔ وہ ہمارے بچے کو باپ پوچھیں دے۔ اب ہمارے گھروں میں اسکول کے بچے، میں اسکول کا نہ مخالف ہوں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایجوکیشن پر فوکس کرو لیکن دینداری کے ساتھ۔ اگر میرے بچے کو، اگر ہمارے اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان بچوں سے اگر بیٹے کس کا؟ تمہارا چبو، کیا بولتا؟ تمہارا، تمہارے اور آپ میں زمین آسمان کا فرق ہے، معنی ایک، لیکن یہاں پر عزت کا پیغام دیکھو۔ بڑوں سے جب بات کرو تو آپ سے بات کرو، تم سے بات نہ کرو۔ اگر چھوٹوں سے بات کرو بیٹا کہا کرو، یا کم از کم آؤ بیٹے، جاؤ بیٹے، تمہارا بیٹا، ہمارا بیٹا، اتنا تو بول سکتے ہیں۔ لیکن مدرسے کا 8 سال کا بچہ آپ کہتا ہے، جوتے سیدھا کرتا ہے، ہمیں جا کو اندر نہیں بیٹھتے، ہمارے جوتے سیدھا کرتا ہے۔ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں، اللہ تو نے مجھے ایک وسیلہ عطا فرمایا، تو نے مجھے ایک وسیلہ عطا فرمایا۔ وہ وسیلہ کون سا ہے؟ لوگوں کے پاس ماں کا وسیلہ ہوتا ہے، باپ کا وسیلہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس اپنے دادا کا وسیلہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس کئی وسیلے ہوتے ہیں، میرے پاس اللہ نے ایک کا اضافہ فرمایا۔ وہ کیا وسیلہ ہے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم مہمانان رسول کا وسیلہ۔ اللہ میرے پاس جو دولت ہے شاید دنیا والوں کے پاس ہوگی، وہ صرف مدرسے والوں کے پاس یہ دولت ہے میرے مالک۔ اللہ یہ جو بچے ہمارے پاس تیرے کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں، میں اپنے لیے مانگتا ہوں ان بچوں کی جوتیوں کے صدقے میں اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما۔ کیا برکت ہے دیکھو قرآن والوں کی، کیا برکت ہے قرآن والوں کی۔ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کسی اسکول میں جا کر، آپ خود میں آپ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ خود کبھی نہیں گئے ہوں گے کبھی کسی اسکول میں جا کر، ذرا بچوں کو بول کو ہمارے امی کے واسطے دعا کرو، کرائے؟ کبھی کرائے؟ یاد ہے کبھی کرائے؟ سو مدرسے کو کیا کریں گے؟ ایک بکرا لائیں گے۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مدارس کو صدقہ نہ دیا کرو، مدارس کو زکوٰۃ نہ دیا کرو، اور میں سفیروں سے کہا کرتا ہوں بچوں کی مجبوری پیش نہ کیا کرو۔ میرے پاس جو بچے ہیں خدا وحدہ لا شریک کی قسم دنیا کے سب سے مالدار بچے ہیں، قرآن والے بچے جن کے پاس مالدار آ کر دعا کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔
تو سوچ کر دیکھو، جو مالدار دعا کی درخواست جن بچوں سے کرتا ہوگا وہ بچہ مالدار ہے یا وہ مالدار جس کے پاس پیسہ ہے وہ مالدار ہے؟ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اپنے بچوں کو سینے میں، اللہ ہزاروں بچوں میں، میں ہمیشہ بچوں کو کہا کرتا ہوں، میرے پاس نیل منگلا کے بچے ہیں، میرے پاس ٹمکور کے بچے ہیں، میرے پاس بنگلور کے بچے ہیں، میں ہمیشہ ان بچوں سے کہا کرتا ہوں کہ بیٹا ہزاروں بچوں میں، محلے میں ہزاروں بچے ہوں گے، اللہ نے تیرے سینے کو پسند کیا۔ میں ان کے ماں باپ سے کہا کرتا ہوں، ہزاروں بچوں میں اللہ نے تمہارے بچے کو اللہ نے قبول کیا، اور پورے خاندان میں سینکڑوں بچے ہوا کرتے ہیں، ہوتے نہیں ہوتے؟ پورے بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے خاندان میں ایک بچہ، 2 بچے، 3 بچے اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیا دولت ہوگی وہ قرآن کی! قرآن میں وہ مزہ ہے، جو بچہ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ ہمارے اس علاقے میں ایک مولانا ہے، SLC فیلڈ، کیا فیلڈ ہے؟ SLC فیلڈ، 700 پری اسکولاں چلا رہے ہیں۔ کتنے اسکولاں؟ 700 پری اسکولاں چلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 70 اسکولز، SLC تک کے 70 اسکولز حضرت والا چلا رہے ہیں۔ بعد میں حضرت نے ایگزام پاس کیا، بعد میں پاس کیا، لیکن میرے دوستو قرآن کی برکت ہے، وہ عالم دین 70 اسکول چلانے کا قابل ہے۔ اور ہمارا بچہ ماشاءاللہ ڈگریاں کریا، ٹھکریاں حاصل کریا، کیا کر رہے ہیں صاحب؟ کال سنٹر میں کام کر لے گو، ڈبل ڈگری کیا ہے۔ ایک نوجوان آیا میرے پاس، حضرت دعا کرو حضرت، بہت پریشان ہوں، نوکری نہیں مل رہی حضرت، اللہ تمہاری پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد تمہیں روزی روٹی کے فیصلے پر دعا کر کو بیچ دلے۔ 1 مہینے کے بعد اڑے کو آیا ہوں، کیا کر کو ہے سو معلوم؟ سیول انجینئر، کیا کر کو ہے سو؟ سیول انجینئر، اڑے کو آیا، حضرت منجھے نوکری مل گئی، حضرت منجھے نوکری میں، ماشاءاللہ، کان جی، کیا جی، کتا جی؟ حضرت 50,000 روپے حضرت تنخواہ میری۔ خوشی میں بول بھی ڈالیا، بہت سارے جنے تنخواہ نہیں بولتے، ایج نہیں بولتے، اپنی عمر نہیں بولتے، انہیں خوشی میں مجھے کیا بول ڈالیا؟ تنخواہ بھی۔ ماشاءاللہ 50,000 روپے تنخواہ کی، کان جی نوکری؟ کیا بھی نہیں حضرت، نارائن ہدرالیہ میں کاؤنٹر میں بیٹھ کو پیسے کلیکٹ کرنا۔ پروفیشن کیا ہے؟ سیول انجینئر۔ کام کیا ملیا ہے؟ کھودے پہاڑ نکلے چوا۔ وہ ڈگریاں کا، میں برا نہیں بول رہا ہوں، میں تمہیں یہ سمجھیں گے بعد میں برا بول رہا ہوں۔ اگر میں برا کہوں گا اللہ کے رسول کے خلاف بات جائے گی، اس لیے کہ حضور کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، اللہ کے رسول ڈاکٹر تھے، اللہ کے رسول انجینئر تھے، اللہ کے رسول پروفیسر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جج تھے، اللہ کے رسول حاکم تھے، اللہ کے رسول سیاستدان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر وہ پروفیشن ملتا ہے جتنے پروفیشن آج دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اگر انجینئر صاحب کا پروفیشن حضور کے پروفیشن میں نہیں ملیا تو پھر اس کا زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو بہرحال بات کہیں سے کہیں چلی گئی، اپنے بچوں کو کیا بناؤ۔ ہمارے پاس اگلے سال سے میں نے ایک طریقہ اپنایا ہے کہ میرے پاس 4 سال کا کورس ہے، 2 سال ناظرہ کے، 2 سے 3 سال حفظ کے، 2 سے 3 سال حفظ کے۔ میں نے طے کیا کہ ناظرہ کے 2 سال بچہ مدرسے میں داخلہ لے گا، قیام مدرسے میں کرے گا، چونکہ ناظرہ کے بچوں کو کام کم ہوتا ہے، بچے شرارت میں وقت گزارتے ہیں، بچے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہمارے مدرسے میں 2 سال بچوں کو اسکول میں بھی داخلہ کروایا جائے گا۔ اسکول بھی پڑھے گا، قرآن بھی پڑھے گا۔ اگر ہاں یہاں ایک بات بولا،
اچھی طرح ذہن میں بٹھانا. اور ایک بات میں ابھی بھولیا نہیں ہوں, حضرت مزمل صاحب کا وہ واقعہ یاد ہے مجھے, ابھی بھولیا نہیں, بے فکر رہو. ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھو, حضرت دینی تعلیم بھی ہونا, دنیاوی تعلیم بھی ہونا, دینی تعلیم بھی ہونا, دنیاوی تعلیم بھی ہونا. کیسا ہوگا بولے تو حضرت میرا بچہ انجینئر بھی بننا, ڈاکٹر بھی بننا ممکن ہے ممکن. کتی میر کا دکان بھی کھولنا, سننے کا دکان بھی کھولنا ہو سکتا ہے. نہ انہیں ڈھنگ کا انجینئر بنتا, نہ انہیں ڈھنگ کا عالم بنتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اکثر لوگاں کمپلسری مسٹ اینڈ شڈ حضرت کسی بھی صورت سے اب مدرسے والے دنیا کی تعلیم رکھنا چاہیے. کتنے مدرسے والے مدرسے میں پڑے ہوئے جا کر نعوذ باللہ من ذالک اس ممبر میں بیٹھ کو بولنے بھی شرم ماری ہے مجھے. کتنے لڑکیاں کو پٹائے, کتنے کو جھوٹ بولے, کتنا فراڈ کرے, اور ہزاروں لاکھوں منسٹری پر عہدوں پر فائز ہونے والے لوگ ملکوں کو لوٹ چکے. کتنے مدرسے والوں نے لوٹا بتاؤ مجھے. اور کسی اسکول اور کالج والوں سے جا کر مسلمان یہ نہیں پوچھتا کیا صاحب تمہاری اسکول میں دینی تعلیم ہے کیا, پوچھے آج تک؟ ہاں پوچھے آج تک؟ لیکن مدرسے والے کو پوچھتے ہیں حضرت تمہارے مدرسے میں دنیا کی تعلیم ہے کیا؟ دنیاوی تعلیم رہی تو مدرسے میں داخل کریں گے, دنیاوی تعلیم نہیں رہی تو مدرسے میں داخل نہیں کریں گے. آج تک کسی نے اسکول میں جا کر یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ سنتوں پر پابندی کا طریقہ آپ کی اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا, آپ کی اسکول میں تجوید کی تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, آپ کی اسکول میں ایمان سکھایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا, آپ کی اسکول میں دین سکھایا جاتا ہے کہ نہیں جاتا. پوچھا ہم نے. پھر یہ سوال مدرسے والوں سے کیوں ہوتا ہے کہ مدرسے والے اپنے مدرسوں میں اسکول کی تعلیم داخل کریں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ کبھی حضرات علماء اکرام نے راستوں میں کھڑے ہو کر بھیک نہیں مانگا ہوگا. اللہ کا میں نہ یہ کو گرا لوں نہ یہ کچھ, بالکل نہیں ہے. ابھی میں بولیا اگر میں انجینئرنگ کے خلاف, ڈاکٹرنگ کے خلاف بولیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولے جیسا ہوتا. اس وقت میں کیوں یہ باتیں آج کے ماحول میں لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ چکی, اس لیے مدرسے والوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے بچوں کو کیا کریں گے, یہ سلسی سکھائیں گے. بہرحال بات کہیں سے کہیں چلے گئی, اگلے جمعہ بھی کہوں گا. حضرت پی ایم محمد مزمل صاحب رشادی والا جائیں میرے استاذ, جو کچھ آج میں ہوں حضرت کی وجہ سے ہوں. حضرت نے فرمایا کہ لے جا کر مجھے بٹھا کو کیا کرے, ایک چاہ میرے سامنے پیش کرے, ایک چاہ میرے سامنے پیش کرے. پیش کر کو پوچھو کہ حضرت ہمیں سنے ہیں مولوی صاحبہ ایک حافظ قرآن نے 7 جن پر واجب ہو چکی جہنم ان کو جنت کو لے لے کو جاتی. کہتے نا حضرت ہمارا بھی نمبر کانتا بھی ہے کہ کیا پوچھیں ہمارا بھی. حضرت بولے ایک چاہ پیلا کو انہیں جنت کا سودا کر رہا, انہیں 5 روپے کی ایک چاہ پیلا کو جنت کا سودا کر رہا ہے. وہ 5 روپے کی ایک چاہ پیلا کو دنیا میں بھی کامیابی مانگ رہا. حضرت ہماری سیٹ پہ میرے کیش پہ بیٹھ کو برکت کی پوٹلی جھٹک ڈالو. حضرت ہے آپ جانتے ہو یا نہیں جانتے, لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عالم بنایا, اور اللہ کی قسم کھا کر کہوں گا علماء کی جان کر یا انجانے میں, لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے مجھے نہیں معلوم, ہم لوگ اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی وہ عزت نہیں ہوتی, انجینئر کی وہ عزت نہیں ہوتی, لائر کی وہ عزت نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالی علماء کو جو عزت عطا فرماتے ہیں. کچھ بھی ہو, مولوی صاحب کی عزت کرے نہیں کرے بات کا قصہ, لیکن ڈاکٹر صاحب پیچھے نماز پڑھنا سو,
ہاں بڑی بلڈنگ کھڑا کر ڈالے، کہاں کے انجینئر صاحب، کعبۃ اللہ کے انجینئر، لیکن ایک حافظ قرآن کے پیچھے نماز پڑھنا سے میں کعبۃ اللہ دنیا کی سب سے بہترین بلڈنگ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی عمارت کو بنایا، کعبۃ اللہ کا معمار ہوگا، کعبۃ اللہ کا انجینئر ہوگا، لیکن نماز کس کے پیچھے پڑھنا؟ مولوی صاحب کے پیچھے۔ اللہ اتنی تو عزت سے نواز دلے ہم دنیا، اللہ اتنی دنیا میں عزتوں سے نواز کرے۔ خدا سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں گا، اللہ آخرت میں بھی وہ عزت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم لوگ محلوں کو جنت میں لے کر جانے والے ہو جائیں۔ تو اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کا وہ واقعہ جو ایمان کا واقعہ تھا اسے درمیان میں روک کر میں حضرات علماء اور اللہ والوں کی فضیلت پر ادھر آیا، ایسا مدرسے کے جو ہے فضیلت پر گیا اور کہاں گیا، لیکن سارے واقعات کو لپٹ کو لے لگا کو بول رہا ہوں یہ اگلے جمعہ انشاءاللہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کا جو واقعہ شروع میں بیان کر رہا تھا کہ اسلام ناانصافی کرتا ہے، ایک آدمی نے سوال کیا وہ کیسے ناانصافی کرتا ہے، حضرت نے اس کا کیا جواب دیا، اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیندار بنائے، نمازی بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ 5 ارکان جسے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں تمام حضرات سے گزارش ہے جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے۔